یہ نومبر 630 کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ لشکر کی قیادت خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مارے خوف کے اس کے جواب دے گے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں پھیل گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی داغ بیٹھ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم اقدیر بن عبد المالک بہت مغرور انسان تھا اور بہت ہی زیادہ بددماغ بھی تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ کو دشمنی کا پیغام بھی بھیجا۔ رسول پاک نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید فرمان نبوی کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بہت دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت باندھتے رہے، اس صحرا کا سینہ چیرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا، خود ذہن میں اقدیر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین اقدیر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی اقدیر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس بددماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی اقدیر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح اقدیر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور خالد بن ولید نے پلک جھپکتے ہوئے اقدیر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا اور اقدیر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقدیر کو خدمت اقدس میں حاضر کیا۔ اقدیر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ نے اس شرط پر اسے رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ پاک میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔